سندھ حکومت کی گورننس کے حوالے سے کارکردگی میں بات کرتے ہوئے اب افسوس سا ہوتا ہے کس کس چیز کو روئیں اور کس کس کوتاہی کی نشاندہی کریں اس پروگرام میں. یہ روزانہ کا عمل ہے مگر لگتا نہیں ہے کہ سندھ حکومت پہ کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا ہو. عمومی طور پہ یہ معاملات آپ تک ضرور پہنچتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی کانوں پہ جو رینگتی نظر نہیں آ رہی. اب معاملہ یہ ہے کہ سندھ بھر میں آوارہ کتے شہریوں کو بھبوڑ رہے ہیں اور پورے سندھ میں یہ ایسی کیفیت ہے جس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. صرف اس سال میں 1 لاکھ سے زائد افراد کتوں کے شکار ہو چکے ہیں. کتے کے کاٹنے سے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ ایک بڑی وبا کی طرح سے پھیلا ہوا ہے. سندھ حکومت کیا ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں. کسی نے سندھ حکومت کے حوالے سے اور جناب بلاول بھٹو زرداری کو جو کہ آج خاص طور پہ سندھ اسمبلی گئے تھے حکومت سندھ کی وزراء کی کارکردگی جانچ رہے تھے, کسی نے ان کو بتایا کہ اس وقت سندھ میں کتوں کے کاٹنے کا کیا حال ہے اور حکومت سندھ کس طرح سے اس پورے معاملے کو ایک خاموش تماشائی کی طرح سے دیکھ رہی ہے. سندھ اسمبلی میں گو کہ اس معاملے پر آج کل یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوا ہے اور اس مسئلے پر سندھ اسمبلی میں کھل کر اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے. 5 سے 6 کتوں نے کاٹا, لڑکانہ میں اس کا علاج نہیں ہو سک رہا تھا. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 19th November 2019, 2:30 p.m. جس صوبے میں 1,80,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہو, جس صوبے میں 35 لوگ مرے ہو کتے کے کاٹے سے, جس صوبے میں ویکسین نہ ہو, چیف منسٹر کو پورے سندھ کے عوام سے اپولوجائز کرنا چاہیے. بات کرتے ہو چیف منسٹر کی, اپنے پرائم منسٹر کا حال تو دیکھو, معاشی تباہی کر دی ہے. پرائم منسٹر پورے ملک سے معافی مانگے, جو ملک کا حال کیا ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے. حالات یہ ہیں کہ کنکوٹ میں صرف 2 روز کے دوران گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سمیت 25 افراد کتے کے کاٹے سے زخمی ہوئے اور سندھ میں ایک اندازے کے مطابق ہر گھنٹے میں کتے کے کاٹنے سے 26 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. صوبے بھر میں روزانہ 636 افراد متاثر ہوتے ہیں اور آپ کو یہ اعداد و شمار ایک افسانہ لگیں گے لیکن حقیقت ہے کیونکہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں اور یہ باقاعدہ تصدیق شدہ ہیں. اس سال سندھ بھر میں کتے کے کاٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو چکی ہے. کراچی میں روزانہ 25 سے 30 افراد ہاسپٹل لائے جاتے ہیں. صرف 16 اکتوبر کو جناح ہاسپٹل میں ایک دن کتے کے کاٹے کے 107 کیسز رپورٹ ہوئے. اکتوبر میں کراچی کے صرف ایک علاقے ایف سی ایریا میں ایک دن کتے کے کاٹے سے 25 افراد زخمی ہوئے تھے. یہ اعداد و شمار آپ سن رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بحران ہے سندھ کا اس وقت ہے. کراچی کے جناح ہاسپٹل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی بتاتی ہے کہ اس سال جناح ہاسپٹل میں ڈاگ بائٹس کے تقریباً 8,500 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ سندھ کا سب سے مؤثر اور سب سے ایکٹیو ہاسپٹل ہے اور یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیفیت کیا ہے. صرف اس سال 8,500 کتے کے کاٹے ہوئے کیسز یہاں پر آ چکے ہیں اور ہر سال اب ان کیسز کی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کتے کے کاٹنے کی ان کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. 6 سال پہلے ہمارے پاس اتنے پیشنٹس آتے تھے کہ 2,500 کے لگ بھگ تھے, اب ہمارے پاس 8,500 سے زیادہ آ گئے اور اس سال آپ دیکھیے گا کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے امیونائز کیا ہوگا. تو اب کوئی طریقہ تو دیکھنا چاہیے کہ ڈاگ بائٹ کے پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس آنے کسی طرح کم ہوں. وہ اسی طرح کم ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی پاپولیشن کو, کتوں کی تعداد کو کم کریں, ان کی پاپولیشن کی روک تھام کریں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ان کو 2 چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو آپ ان کو نیوٹر کر دیں. نیوٹر کرنے کے لیے آپ کو ویٹنری سرجنز کی ضرورت ہے, آپ کو جانوروں کو پکڑنے کے لیے کوئی لوگوں کی ضرورت ہے, یعنی آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہے اور آپ کو پیسے بھی چاہیے ان کو نیوٹر کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو فری ویٹ تو کوئی نہیں کر کے دے رہا. تو اور آپ کے پاس اتنے ویٹس بھی ہوں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ویٹس جو ہیں عام طور پہ کیٹل فارمنگ میں چلے جاتے ہیں یا اور چیزوں میں چلے جاتے ہیں, اور کتوں کے ویٹس جو جانوروں کو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ویٹس جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو ڈاگس کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم جو ہے یہ کام چل نہیں سکتا اس طرح. تو آپ شارٹ
شارٹ ٹرم اسٹریٹجی دیکھیں، آپ ان کتوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا ایسے ممالک میں ایکسپورٹ کر دیں جہاں پر کہ ان کو وہ آسانی سے کنزیوم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. آپ ان کو مگر ہیومن پاپولیشن سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہیومن پاپولیشن سے الگ جب تک نہیں کریں گے یہ قصہ اسی طرح چلتا رہے گا. جناح ہاسپٹل میں اندرون سندھ یا دیگر ہاسپٹل سے لائے گئے 10 افراد کا انتقال ہوا. ڈاکٹر سیمی جمالی بتاتی ہیں کہ ان افراد میں کسی کو ویکسین نہیں دی گئی تھی اور کسی کو نامکمل ویکسین دی گئی تھی. اب چیئرمین نیب نے بھی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں افسوس کے ساتھ انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں ویکسین نہ ملنے پر بچے ماں کی گود میں دم چھوڑ چکا ہے، جبکہ جب بجٹ دیکھا تو کروڑوں کا بجٹ اس معاملے پہ موجود تھا. نیب کے چیئرمین نے آج اس سلسلے میں اس پورے ماحول کے حوالے سے بہت اہم انکشاف کیا. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اس لیے تڑپ کی جان دے دیتا ہے کہ ہاسپٹل میں ویکسین نہیں ہے، اس کو وقت پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور جب بجٹ دیکھا تو بجٹ کروڑوں کے اعتبار سے جو کہ اس متعلقہ گورنمنٹ کو، جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا، متعلقہ گورنمنٹ کو دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی یہ لاتعداد اس وقت 22 یا 23 لوگوں کی اموات، بچوں کی اموات صرف جن کو کتے نے کاٹا ہے، کچھ کو اموات ہوئی ہیں، کچھ اس وقت زخمی حالت میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں. 6 سالہ بچے کو کتوں نے بھنبوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، باقی لوگوں کو بھی صحت یاب کرے. لیکن جو ارباب اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ بجٹ تھا، جن لوگوں نے یہ صحت کے کاموں میں بجٹ کو خرچ کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، وہ آنسریبل ہیں، خواہ وہ کسی صوبے سے بھی ہوں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. لاڑکانہ میں 7 آوارہ کتوں نے 6 سالہ حسنین پر حملہ کر کے اسے بری طرح سے بھموڑ دیا تھا، جو ابھی بھی شدید زخمی حالت میں کراچی کے NICH میں موت اور زندگی کے درمیان سانسیں لے رہا ہے. ان حالات میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچیو نے شہریوں کو بہت ہی عمدہ مشورہ دیا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مشورہ نہیں دیا، لیکن شہریوں کو بتایا کہ کتوں کو نہ چھیڑیں. آپ کتوں کی بات کر رہی ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے مسئلہ، وہ لوکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہیں. ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ہم ہدایت کریں کہ وہ کتوں کو چھیڑیں نہیں، ان کو جو ہے پتھر نہیں ماریں. کتے جو ہیں وہ اٹیک کر لیتے ہیں بچوں کو اسپیشلی، تو ہمیں بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہر بچہ یا بڑا جو ہے جس کو کتے نے کاٹا ہوتا ہے اس کے لیے ریبیز کی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم پوری پرووائڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کتے پھیل رہے ہیں پورے شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ. یہ سندھ حکومت کا بیان ہے جو کہ ڈاکٹر عذرا پیچیو صوبائی صحت کی وزیر جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی. یہ بہت ہی سیریس معاملہ، اور اس کی مزید کتنا سیریس ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے، اور پورے سندھ میں اس کی کیا کیفیت ہے، یہ ہمیں بتائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی انفیکشس ڈیزیزز کے بہت ہی مانی ہوئی انٹرنیشنل ریناؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، جو ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں پاکستان کے بہت ہی مؤثر ہاسپٹل انڈس ہاسپٹل کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈاگ بائٹ کے معاملات ہیں، یہ پورے سندھ میں ہم تو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ٹینز آف تھاؤزنز کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس سال میں 1 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آپ تک کتنی سیویرٹی ہے، یہ اس کی کتنی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کامران، یہ نہایت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، اور ڈاکٹر سیمی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہاں اب تک 8000 کیسز ڈاگ بائٹ کے صرف JPMC میں آئے ہیں. انڈس ہسپتال جو ان سے کئی سال کم عمر کا ہے، تو یہاں پر ہم نے جب 9 سال پہلے ڈاگ بائٹ سینٹر شروع کیا تو محض 300-400 کیسز سالانہ آتے تھے. اب دھیرے دھیرے یہ بڑھتے اس سال اکتوبر کے 2019 اکتوبر تک ہم نے 7000 کیسز آلریڈی دیکھ چکے جن کا علاج ہم نے کیا ہے. تو یہ 2 ہسپتالوں کے آپ کے پاس سینسس ہے، لیکن باقی شہر میں لوگ تو ہسپتال تک پہنچتے بھی نہیں، یا ایسے جگہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو علاج ملتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کراچی کے بارے میں فرما رہی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو ایکسس ہے، وہ انڈس ہاسپٹل جیسی فیسلٹی میں جا سکتے ہیں یا JPMC جا سکتے ہیں. اندرون سندھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ، بچوں کو کتے بھموڑ رہے ہیں، وہاں ویکسین نہیں ہے، وہاں کوئی پریونشن نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ سائلنٹ وٹنس ہے اس پورے ماحول کی.
کامران یہ بہت ہی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بالکل حقیقت ہے. دراصل ریبیز بیماری اور ریبیز کا ویکسین ہونا نہیں ہونا یہ ذمہ داری NIH اسلام آباد کے تحت ہوتی ہے. تو پچھلے دن میں نے جب بات کی میجر جنرل عامر اکرام سے جو کہ NIH کے CEO ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ویکسین کی کمی بہت ہو گئی تھی، لیکن جب سے یہ لاڑکانہ کا واقعہ سب کے سامنے آیا تو انہوں نے 2.5 لاکھ ریبیز ویکسین برآمد کی چائنا کے کسی کمپنی کے، اور بتا رہے کہ کافی اچھے معیار کا ہے. خیر میں نے تو کبھی یہ چائنیز ویکسین استعمال نہیں کی انڈس میں، کیونکہ ہم برسوں سے انڈیا کی بہت اچھے معیار کی ویکسین ہم استعمال کر رہے ہیں، اور کافی اچھا نتیجہ ان دا سینس کہ کوئی ابھی تک ریبیز سے انتقال نہیں ہوا. اچھا ویکسین تو ایک صرف حصہ ہے علاج کا، اس کے ساتھ 2-3 سٹیپس اور بھی ہوتے ہیں کہ زخم کو فوری صابن پانی سے دھونا چاہیے تاکہ وائرس ریبیز کا وائرس کم سے کم رہ جائے. اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ زخم کی نوعیت کیا ہے، کہ کیٹیگری 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، یعنی کہ کتنا گہرا زخم ہے. تو اگر وہ معمولی سا خراش سا ہے تو آپ کو صرف ویکسین دینی ہوتی ہے، اور اگر گہرا زخم ہو جسے ہم کیٹیگری 3 کہتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو لازمی ہے کہ اس کے اندر امیون گلوبولن انجیکٹ کرنا چاہیے. کچھ ویٹ کے مطابق ہم کرتے ہیں، اس کا فارمولا ہوتا ہے. اور یہ ٹریننگ جو ویکسین کی اور امیون گلوبولن کی، یہ ٹریننگ ڈاکٹروں میں قطعی نہیں ہے سوائے کراچی کے یہ 2 ہسپتالوں میں یا ایک آدھ اور ہسپتال میں. سندھ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. کراچی اتنے بڑے شہر کے اندر بھی یہ علاج میسر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھی.